نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر بہار آئی ہوئے سامان، پھر میلاد کے عرش سے آنے لگے تحفے مبارکباد کے، پھر نسیم صبح چلنے لگی مستانہ وار۔ ماہ نور، ماہ حضور، ماہ وفور، ماہ ربیع الاول کا آج پہلا جمعہ ہے، اور اس ماہ کے آتے ہی، شروع ہوتے ہی ایمان والوں کے آنگن میں بہار آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ربیع کا معنی ہے بہار۔ ربیع کا کیا معنی ہے؟ بہار۔ ربیع فی ربیع فی ربیع، نور فوق نور فوق نور۔ اہل ایمان کے آنگن کے اندر، ان کے سینوں کے اندر بہار آ جاتی ہے، ان کے سینے مچلنا شروع ہو جاتے ہیں، چہروں پر رونق آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کی روحیں بھی خوش ہو جاتی ہیں، جسم بھی خوش ہو جاتے ہیں، گھر بھی خوش ہو جاتے ہیں، در و دیوار بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کی مسجدیں بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے نا، پوری کائنات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، آپ کے میلاد پاک کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہر طرف آپ کی آمد کی دھوم مچ جاتی ہے۔ ربیع الاول کے آتے ہی دھوم مچ جاتی ہے، ہر طرف رونقیں شروع ہو جاتی ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ ہر سال یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے، نہیں، ہر سال جب ماہ میلاد آتا ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دام، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ ماہ ربیع الاول تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ یہ ماہ مبارک، یہ ماہ ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، نبی پاک کی آمد کا مہینہ ہے، نبی پاک کی
جلوہ گری کا مہینہ ہے، ظہور قدسی کا مہینہ ہے، نزول اجلال کا مہینہ ہے، اس کائنات کے اندر جلوہ گری کا مہینہ ہے۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے ربیع الاول کے پیدا ہونے کے حوالے سے کہ اس ماہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا جس پر امت متفق ہے وہ ہے سوموار کا دن۔ سوموار کا دن ماہ ربیع الاول کی سوموار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور امت کی اکثریت سوائے چند جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، سوائے ان کے چند ایک کے، باقی امت اس بات پر متفق ہے کہ ہم سب کے آقا مولا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس پیدائش پر، اس ولادت پر، اس ظہور قدسی پر ہر بندہ مومن جس کے سینے کے اندر ایمان کی شمع فروزہ ہے وہ نبی پاک کی آمد کی خوشی مناتا ہے۔ اور یہ جو 12 ربیع الاول کا سوموار کا دن آتا ہے، اس 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے جس لمحے آپ اس کائنات کے اندر تشریف لائے، اس لمحے جو انوار و تجلیات 1400 سال پہلے، 1400 سال، یہ مسئلہ سمجھنے کے قابل ہے، اپنی توجہ رکھیں، یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول کو 571 عیسوی کو سوموار کے دن 20 اپریل کو یا 22 اپریل کو سحری کے وقت، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آئے، اس وقت جو انوار و تجلیات نازل ہوئے، آج تک اور قیامت تک جب وہ گھڑی آئے گی، جب وہ لمحہ آئے گا، جب وہ بابرکت ساعت آئے گی، اس وقت بھی بعین ہی اسی طرح انوار و تجلیات نازل ہوں گے۔ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات، جو برکتیں، جو یمن، جو سعادتیں نازل ہونا تھی وہ ہو گئی ہیں، اب 1400 سال بعد ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے، بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ 1400 سال کے بعد ذکر کر کے کون سی ہم سعادت حاصل کر لیں گے، کون سی برکت حاصل کر لیں گے؟ جو برکتیں نازل ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں، لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے، اس نظریے کی قرآن نفی کرتا ہے۔ اس پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہر سال ماہ رمضان آتا ہے روزوں کا مہینہ آتا ہے نا، ہر سال ماہ رمضان آتا ہے، اور ماہ رمضان کے اندر آخری عشرہ جب آتا ہے تو آخری عشرے کے اندر اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، تو نبی پاک نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ایک رات آتی ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ اِنَّ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ماشاءاللہ سب کو یہ آیت آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن پاک کی 30ویں پارے کی یہ سورت ہے، سورہ قدر، اور
نبی پاک نے فرمایا کہ حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم کی کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس لیلۃ القدر کو کیا ہوا ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی ہے؟ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی ہے۔ اس رات کے اندر کیا ہوا ہے؟ کون آیا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں اِنَّ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو اس رات کے اندر نازل کیا ہے، قرآن کو اس رات کے اندر نازل کیا ہے۔ جس رات کے اندر قرآن آئے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر قرآن کب آیا؟ 1400 سال پہلے۔ آج تو قرآن نازل نہیں ہو رہا نا اس رات کو۔ قرآن 1400 سال پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے اندر اپنی زندگی بسر فرما رہے تھے، اس وقت قرآن نازل ہوا ہے، اس وقت قرآن نازل ہوا ہے۔ آج کی رات کے اندر جو لیلۃ القدر ہے اس کے اندر قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن علماء محدثین تمام اس بات پر متفق ہیں کہ آج کے دور میں اور قیامت تک جو شخص ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک رات کے اندر لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے تو اس کے لیے یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جس رات میں قرآن آئے قیامت تک اس رات کو جو پا لے تو اس کے لیے وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور جس رات میں صاحب قرآن آئے، جس رات میں صاحب قرآن آئے وہ رات قیامت تک پھر بہتر کیوں نہیں ہے، برکت والی کیوں نہیں ہے، یمن والی کیوں نہیں ہے؟ تو قیامت تک جب جب یہ رات آئے گی، 12 ربیع الاول کی رات آئے گی، نبی پاک کے مولود کی رات آئے گی، آپ کے ظہور قدسی کی رات آئے گی، آپ کے نزول اجلال کی رات آئے گی، تب اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول پاتا رہے گا، کرتا رہے گا، اور امتی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا رہے گا اس کو یہ سعادتیں ملتی رہیں گی۔ وہاں کیا حکم ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے؟ جو اس رات کو پائے گا، ہر بندے کے لیے نہیں، ہر بندے کے لیے نہیں حکم کہ ہر بندے کو 1000 سال کی راتوں کا ثواب ملے گا، 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا، ہر بندے کے لیے نہیں۔ جو اس رات کو پا لے گا، جو اس کی تحری کرے گا، جو اس کی تلاش کرے گا، جو اس کے لیے راتوں کو جاگے گا، اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور یہاں بھی میلاد کی برکت ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ جو نبی پاک کی آمد کی خوشی منائے گا، 12 ربیع الاول کو رات کو درود پڑھے گا، صبح جلوس نکالے گا، اسے بھی وہ برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ہوتے ہی ساری کائنات کے اندر اس کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اس کی برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور ایمان والے مومن، نبی پاک کے غلام، نبی پاک کے عاشق جو میلاد منانے والے ہیں وہ ان برکتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کے دل بھی منور ہوتے ہیں، ان کی روحیں بھی منور ہوتی ہیں، ان کے چہرے بھی منور ہوتے ہیں، ان کی مسجدیں بھی منور ہو جاتی ہیں، ان کے گھر بھی منور ہو جاتے ہیں، ہر طرف کمکمے لگ جاتے ہیں، روشنیاں ہی روشنیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ خوشی ہے ایمان والوں کو جو اپنے آقا مولا کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات وہ ذات، ان کے میلاد پاک کا مہینہ ہے، اور اس کی برکتیں
قیامت تک جب جب یہ مہینہ آئے گا ایمان والے اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے، ان کو ملتی رہیں گی۔ اور حضرت امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی، عبد الرحمن ابن جوزی، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے، اور قلم ہر روز آپ تراشتے تو جو قلم کا برادہ تھا نا، بورا جسے کہتے ہیں، وہ تراش کے آپ اس کو جمع کرتے رہتے تھے، پھینکتے نہیں تھے۔ سیرت کی کتاب لکھی، حدیث پر بہت کام کیا ہے۔ تمام امت آپ کی ایک عالم ہونے پر متفق ہیں، اور زبردست عالم ہونے پر متفق ہیں، پوری امت ایک محدث ہونے پر، اور حدیث کی پوری جان پرکھ کرنے والے ہیں یہ، ان کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے۔ اور وہ برادہ جو سیرت نبی لکھنے پر جو آپ کی قلم سے گھڑنے سے جو بچتا تھا، آپ اس کو جمع کرتے رہتے تھے، اور آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے اور میرے غسل کے لیے جو پانی گرم کیا جائے وہ اس برادے سے کیا جائے، اس برادے سے وہ پانی کو گرم کیا جائے جس سے مجھے غسل دیا جائے۔ وہ حضرت ابن عبد الرحمن جوزی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی پاک کے میلاد، آپ کی خوشی منانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا ہے، اس کا پہلا فائدہ یہ ہے، پہلا فائدہ خوشی منانے کا یہ ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان پردے حائل کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے اور جہنم کے درمیان پردے حائل کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر ایک درہم بھی خرچ کیا، ایک درہم بھی خرچ کیا، تو کل قیامت کے روز تاجدار مدینہ وہ صاحب مولود رسول اس کی شفاعت کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے۔ ہم ویسے ہی میلاد نہیں منا رہے ہیں، اور نہ ہم ہر کسی کا میلاد مناتے ہیں۔ سنی بڑے غیرت مند ہیں نا، یہ بڑے غیرت مند ہیں سنی۔ سنیوں کا خدا بھی غیرت مند، سنیوں کا رسول بھی غیرت مند، اور سنی خود بھی غیرت مند ہیں۔ ہم ہر کسی کی قبر پر بھی نہیں جاتے، ہر کسی کی قبر پر نہیں جاتے ہم، اور نہ ہی ہر کسی کا میلاد مناتے ہیں ہم۔ اگر میلاد مناتے ہیں تو اپنے آقا مولا کا، اور اگر قبر پر جاتے ہیں تو اپنے آقا مولا کی قبر پر جاتے ہیں، ابو بکر کی قبر پر جاتے ہیں، عمر عثمان کی قبر پر جاتے ہیں، داتا علی اجمیری کی قبر پر جاتے ہیں، خواجہ اجمیری کی قبر پر جاتے ہیں۔ ہر قبر پر ہم جانے والے نہیں ہیں، ان قبروں پر جاتے ہیں جو جنت کے باغ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ قبریں دو قسم کی ہوتی ہیں، قبریں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک قبر جو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، حدیث پاک، نبی پاک نے فرمایا ایک قبر ہے جو روضۃ من ریاض الجنہ، جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ایک قبر وہ ہے، اور دوسری قبر وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ قبریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اور ایک جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو ہم ان قبروں پر جاتے ہیں جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جو نہیں جاتے ان کے ہاں جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہوگا، اس لیے وہ نہیں جاتے، اور ہر مومن چاہتا ہے وہ جنت کے اندر جائے، اس لیے ہم اللہ والے کی قبروں پر جا کر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور ان کی قبریں جنت کا باغ ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میلاد پاک کا مہینہ، اور جو نبی پاک کے میلاد کی خوشی مناتا ہے، نبی پاک حضرت عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں کہ نبی پاک اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی نے ایک بات نقل کی ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتا تھا زندگی کے اندر، ہر سال ماہ ربیع الاول آتا تو پورا اہتمام کرتا، وہ پورا حضرت امام جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں یہ ہستی کون ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 100 بار یا 72 بار جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی ہے۔ جھوٹے بندے کو نبی پاک کی زیارت نہیں ہوتی، اور اگر زیارت ہو جائے پھر اس کے بعد وہ جھوٹا رہتا نہیں، جھوٹا رہتا ہی نہیں پھر وہ۔ 100 بار چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہوئی، اور آپ لکھتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی کہ ایک شخص اس کا عمل تھا کہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں پورے اہتمام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کرتا، اہتمام کرتا۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ دائی اجل کو لبیک کہہ گیا، موت کے فرشتے نے آ لیا، موت کی آغوش میں چلا گیا۔ جب قبر کے اندر گیا تو ظاہری اعمال اتنے اچھے نہیں تھے، دوسرے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے، تو جب سوال و جواب ہوا من ربوں کا، ما دینوں کا، چپ بیٹھا ہوا ہے، جواب نہیں آ رہے۔ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا یہ بات۔ جواب نہیں آ رہا، خاموش وہاں بیٹھا ہوا ہے فرشتوں کے سامنے۔ تو فرشتوں نے تیسرا سوال کیا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا دنیا کے اندر؟ تو اس نے جواب دیا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا یہ کون ہستی ہے، میں نہیں جانتا۔ تو جب اسے فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانے لگے تو وہ ہستی بولی جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، وہ ہستی بولی، وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، اگر یہ ہمیں نہیں پہچانتا ہم تو اسے پہچانتے ہیں، یہ زندگی میں ہمارے میلاد کی خوشی کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ کوئی بات نہیں، اگر ہم نہیں پہچان پائیں گے وہ تو پہچاننے والے ہیں نا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے، روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں، حضرت واصلہ بن اسقا بھی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور چند دوسرے صحابہ سے بھی یہ حدیث پاک حدیث کی کتابوں کے اندر مروی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، تخلیق کیا۔ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کو بنانے والا، سب کا خالق اللہ ہے۔ اور اللہ کی خالقیت کیسی ہے، اللہ کی صفت تخلیق کیسی ہے؟ کوئی عام انسان مخلوق میں سے اگر کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اس چیز کے بنانے کے بعد اس کا بنانے والا کہا جائے گا، اس کا صانع، اس کا خالق، بنانے کے بعد۔ مصری ہے، معمار جسے کہتے ہیں،
وہ کوئی گھر بنائے گا، گھر تعمیر کرے گا، تعمیر کرنے کے بعد اسے مستری کہا جائے گا۔ گھر اس نے بنایا کوئی نہیں، اینٹ لگانی اسے آتی کوئی نہیں، یہ نجار ہے، بڑھئی ہے، ترخان ہے، جب تک وہ اپنی کاراگری دکھائے گا نہیں کوئی اسے نجار کہے گا نہیں، اسے ترخان کہے گا نہیں۔ پہلے وہ منبر بنائے گا، میز بنائے گا، کرسی بنائے گا، اپنی تخلیق کا شاہکار دکھائے گا، اس کے بعد اسے مستری اور ترخان کہا جائے گا، بڑھئی کہا جائے گا، نجار کہا جائے گا۔ مخلوق میں عمل کرنے کے بعد اس کو رتبہ دیا جاتا ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات وہ خالق ہے، اگر وہ کسی شے کو نہ بھی بنائے پھر بھی وہ خالق ہے۔ وہ بنانے کے بعد خالق نہیں، وہ بنانے کے پہلے بھی وہ خالق ہے۔ اس کی صفت تخلیق جو ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اس کا تعلق کسی کے بنانے کے ساتھ نہیں، وہ ازلی خالق ہے، بنائے پھر بھی خالق، نہ بنائے پھر بھی خالق۔ اور اللہ رب العزت خالق ہے، اور اس کی جو صفت تخلیق ہے، اس صفت تخلیق کی جو پہلا اظہار ہے نا، جب اس نے چاہا کہ میں اپنی صفت تخلیق کو ظاہر کروں، اپنی صفت تخلیق کو، صفت خالقیت کو ظاہر کروں، تو جو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے چیز بنائی اس کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ رب العزت نے، جب اللہ رب العزت نے چاہا نا کہ میں اپنی صفت کا اظہار کروں کہ میں خالق ہوں، تو اس کا اظہار بھی کروں، اس صفت کو ظاہر بھی کروں، تو جہاں آ کر اللہ رب العزت کی اس صفت کا اظہار ہوا ہے، یہ صفت ظہور پذیر ہوئی ہے، اس صفت کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ساری کائنات اللہ رب العزت نے بنائی، زمین و آسمانوں کو بنایا، جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، حور و غلمان کو بنایا، انبیاء و رسل کو بنایا، پھر لیل و نہار کو بنایا، زمین و آسمانوں کو بنایا۔ ساری تخلیق جب کر لی، انسانوں کو بنا لیا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے ساری تخلیق کر لی، ساری انسانیت کو بنا لیا، ساری مخلوق کو تخلیق کر لیا نا، پھر ساری مخلوق میں سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو چنا، انسانوں کو چنا۔ جب انسانوں کو چن لیا، پھر انسانوں میں آدم کو چنا، آدم کو چنا۔ جب آدم کو چن لیا، پھر آدم سے نوح اور پھر انبیاء کو چنا۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں پھر حضرت ابراہیم کو چنا، پھر حضرت اسماعیل کو چنا، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد بنی کنانہ کو چنا۔ پھر بنی کنانہ میں اللہ رب العزت نے قریش کو چنا۔ پھر قریش سے اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو چنا۔ پھر حضرت عبد المطلب سے اللہ رب العزت نے عبداللہ کو چنا، اور پھر عبداللہ سے اللہ رب العزت نے مجھے چنا۔ اللہ رب العزت نے چنا، کس بات کے لیے چنا؟ نبی پاک کو ساری کائنات کے اندر کس بات کے لیے چنا؟ اپنی محبت کے لیے، اپنی محبت کے لیے جس کو چنا وہ نبی پاک کی ذات ہے، جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا اپنی محبت کے لیے وہ نبی پاک کی ذات ہے۔ تو جس کا انتخاب محبت کے لیے اللہ کر رہا ہے، اسی کا انتخاب سنی بھی کر رہے ہیں۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسی سے ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ انتخاب فقط ہمارا ہی انتخاب نہیں، خدا کے گھر بھی محمد کا جواب نہیں، خدا کے گھر بھی محمد کا جواب نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے لیے اپنے محبوب کو چنا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے
ہم محبت کرتے ہیں. جو اللہ کا محبوب ہے وہی ہمارا محبوب ہے. اسی لیے اعظم چشتی نے کیا خوب بات کہی ہے, ہم معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں. لوگوں کے کچھ معیار ہیں نا, پتہ نہیں کوئی کس سے محبت کرتا ہے, کوئی کس سے محبت کرتا ہے, لیکن سنی ان کا معیار بڑا اعلیٰ ہے, بڑا عرفہ ہے, بڑا بلند ہے, بڑا یونیک معیار ہے ان کا. ہم معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماہ ربیع الاول کے آتے ہی ساری کائنات کے اندر دھومیں مچ جاتی ہیں, آمد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں. اور یہ دھومیں صرف فرش پر نہیں, صرف پاکستان کے اندر نہیں, دنیا کے ہر کونے کے اندر. اور نبی پاک کی آمد پر ہر فرد بشر اور ہر فرد مخلوق جو اللہ کی مخلوق ہے اور جس کے سینوں کے اندر ایمان ہے, جو نبی پاک کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں, وہ سارے کے سارے نبی پاک کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں. ہر طرف دھوم مچ گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی. فرش عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے. ہر طرف نبی پاک کے میلاد کے تذکرے شروع ہو گئے ہیں. اور صرف ہم ہی نہیں کر رہے نبی پاک کے میلاد کے آمد کے تذکرے, صرف ہم ہی نہیں کر رہے بلکہ ہمارا خدا بھی نبی پاک کی آمد کے تذکرے کر رہا ہے. کہاں کر رہا ہے؟ قرآن کے اندر. سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رُسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. گھر کے اندر جائیں, واپس جا کر قرآن کو کھولیں, سورہ آل عمران نکالیں, آیت نمبر 81 نکالیں, پھر اس کو پڑھیں. اللہ رب العزت نے وعدہ لیا ہے, پختہ وعدہ. میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو, میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو. 3 وعدے اللہ رب العزت نے لیے ہیں. اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں نا, 3 وعدے اللہ رب العزت نے لیے ہیں. ایک وعدہ لیا ہے ساری مخلوق سے, سارے انسانوں سے, سارے انسانوں سے. قرآن پاک کو پڑھیں, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مربی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں رزق دینے والا نہیں ہوں؟ ساری انسانیت کو, ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے بلا کے نا, کسی کی تخصیص نہیں کی, کسی کی تخصیص نہیں کی کہ یہ مسلمان ہے یہ آئے گا, یہ ہندو ہے نہیں آئے گا, یہ سکھ ہے نہیں آئے گا, یہ یہودی ہے نہیں آئے گا, یہ فلاں ہے نہیں آئے گا. نہیں, جب اپنی ربوبیت کی باری آئی تو سب کو بلایا, سب آ جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ. یہ قرآن ہے, قرآن کوئی کہانی نہیں ہے, کوئی فکشن سٹوری نہیں ہے, قرآن ہے. ساری ارواح کو جمع کیا اور سوال کیا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ تمام محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سوال پر جو اللہ رب العزت نے کیا, سب سے پہلے جس نے جواب دیا وہ ہمارے آقا مولا کی ذات ہے. کالو بلا, کالو بلا, ہاں کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے. یہ پہلی جو بات کرنے والی ذات ہے اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں, ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. سب سے پہلے جو اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کرنے والی ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. اور پھر
اس ذات کے کہنے پر آگے سارے لوگوں نے جنہوں نے اللہ رب العزت کو رب مانا ہے، نبی پاک کے کہنے پر انہوں نے اللہ کو رب مانا ہے، ڈائریکٹ نہیں۔ پہلے نبی پاک نے جواب دیا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پھر نبی پاک کے جواب کے بعد، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا ایمان وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا ذل ہے، نبی پاک کے ایمان کا عکس ہے۔ اصل ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے بعد جس کا بھی ایمان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے صدقے میں ہے۔ قالوا بلا، سب سے پہلے ہاں کہنے والی ذات وہ نبی پاک کی ذات ہے، اور اس کے بعد پھر ساری کائنات نے جس نے کہا ہے اس نے نبی پاک کے کہنے پر بلا کہا۔ ایک عہد اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر انسانوں سے لیا، مخلوق سے لیا، وہ کیا ہے؟ اپنی ربوبیت کا۔ اس میں سارے جمع ہوئے، اپنے، بیگانے، کافر، سکھ، ہندو، عیسائی، سب۔ دوسرا جو قرآن و سنت اگر ہم پڑھیں، دوسرا جو اللہ رب العزت نے میثاق لیا ہے، وعدہ لیا ہے، وہ علماء سے لیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، چھوٹا مقام نہیں ہے۔ عالم ہونا، نبی پاک کی شریعت کا عالم ہونا، یہ علماء نبی پاک کے وارث ہوتے ہیں، وارث ہوتے ہیں علماء۔ اور دوسرا وعدہ اللہ رب العزت نے علماء سے لیا کہ تم میرے محبوب اور انبیاء کے جو احکام وہ لے کر آئے ہیں، ان احکام کو پوری ایمانداری کے ساتھ آگے پہنچاؤ گے، اور جو علماء ان احکام کو پوری طرح ایمانداری کے ساتھ آگے پہنچائیں گے انہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے، انہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے۔ اور جو ڈنڈی مار جاتے ہیں بیچ میں انہیں علماء سو کہا جاتا ہے۔ اور جو علماء سو ہیں، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جو فتنے اٹھتے ہیں، شر آتے ہیں، ان شر کے 3 مقام ہیں، ان شر کے 3 مقام ہیں۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں جہاں سے شر نکلتا ہے، ایک علماء سو جو اپنی مرضی کے مطابق دین کو ڈالتے ہیں، اپنے مسلک کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں، قرآن کے مطابق نہیں، اپنے مسلک کے مطابق قرآن و سنت کو بیان کرتے ہیں، وہ علماء سو ہیں۔ اور حضرت امام فرمایا دوسرا جو شخص ہے وہ صوفیاء خام، جعلی پیر جنہیں کہا جاتا ہے، شریعت کا علم کوئی نہیں، شریعت پر عمل کوئی نہیں، نماز روزے کی پابندی کوئی نہیں، ظاہر و باطن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی نہیں۔ یہ سارا شر وہاں سے آتا ہے، اور سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، ان کے شر کو لے کر آتے ہیں، اور پھر گھروں کے اندر شر پھیلتا ہے، گھروں کے اندر شر پھیلتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے۔ اور تیسرا شر کا مقام وہ دنیا دار امراء، مالدار لوگ جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، جو حکمران بنے ہیں لیکن دنیا دار ہیں، نبی پاک کی غلامی انہیں حاصل نہیں، ان سے شر ہوتا ہے۔ آج جو ملکوں کی تباہی ہو رہی ہے، اس کا سبب بھی یہ ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہمارے امراء وہ دیندار نہیں رہے بلکہ دنیا دار ہو گئے ہیں، اس لیے ملکوں کے اندر شر پیدا ہو گیا ہے۔ یہ 3 شر کے مقام ہیں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ اس کائنات کے اندر جو شر ہے وہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ ملکوں کے اندر، دنیا کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان خرابیوں کا سبب کون ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا ان خرابیوں کی جڑ اور ان خرابیوں کا سبب علماء ہیں، علماء ہیں۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا یہ خرابیاں دور کون کرے گا، اصلاح کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا علماء۔ خرابی کرنے والے بھی علماء اور اصلاح کرنے والے بھی علماء ہیں۔ جو اصلاح کرنے والے ہیں وہ نبی پاک کے خادم اور غلام ہیں۔
اور جو شر پھیلانے والے ہیں وہ علماء سو ہیں، جن کی وجہ سے امت کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، شر پیدا ہوتا ہے، ماہ میلاد آتا ہے تو موسمی ڈڈوں کی طرح یہ نکل آتے ہیں میلاد کا انکار کرنے کے لیے، نبی پاک کی میلاد کو روکنے کے لیے۔ یہ وہ علماء ہیں جو علماء سو ہیں، اور جو نبی پاک کی آمد کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ علماء ربانیین ہیں۔ اللہ ان کی ہمیں اتباع عطا فرمائے۔ تو دوسرا میثاق جو اللہ رب العزت وعدہ لے گا وہ کون، کس سے وعدہ لے گا؟ علماء سے اس نے وعدہ لیا ہے۔ اور پھر یہ جو علماء ربانیین ہیں ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ احادیث پڑھیں، کل قیامت کے روز جب ساری دنیا حوض کوثر پر جائے گی نا، حوض کوثر پر جائے گی تو حوض کوثر سے جام پیے جائیں گے، پیاس بجھائی جائے گی، اور حوض کوثر کے جو کٹورے ہیں نا، پیالے، وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور ہر بندہ وہ کٹورا لیتا رہے گا، حوض کوثر سے پانی اپنی پیاس بجھاتا رہے گا۔ اور جو علماء ربانیین ہیں ان کی شان کیا ہے؟ ساری امت کو، سارے لوگوں کو کٹوروں سے پانی پلایا جائے گا، پیالوں سے پانی پلایا جائے گا، اور جو نبی پاک کے غلام علماء ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، انہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چلو سے پلائیں گے۔ جو دوسرا عہد اللہ رب العزت نے میثاق لیا ہے، پختہ وعدہ لیا ہے، وہ کس سے لیا ہے؟ علماء سے۔ اور عام بندہ اگر غلطی کرے گا تو اس کو سنگل سزا ہے، اس کو سنگل سزا ہے، اور اگر دین کا عالم وہ اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈبل گن اس کا سزا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے سب کچھ، جانتا ہے سب کچھ۔ اور جو تیسرا وعدہ اللہ رب العزت نے لیا قرآن پاک کے اندر وہ یہ آیت ہے جو اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ یہ وعدہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے لیا۔ کس بات پر وعدہ لیا؟ قرآن پاک کو پڑھیں، کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت کیا اس کے بعد یہ وعدہ ہوا ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء سے وعدہ لیا ہے، اور جب قرآن نازل ہوا ہے، اعلان نبوت ہوا ہے، اس وقت نبی کہاں تھے؟ وہاں مکے کے اندر، وہ تو سارے وصال کر چکے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور آپ آخری نبی ہیں۔ تو یہ بات کہنا کہ آپ نے جب اعلان کیا یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت وعدہ لیا، کس سے وعدہ لیا گیا ہے؟ اس وقت وعدہ نہیں، یہ سارے انبیاء کے اس کائنات کے اندر آنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے وعدہ لیا۔ اور وعدہ کس بات پر لیا؟ انبیاء سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، اور محبوب سے فرمایا محبوب اس وعدے کو یاد کرو جو میں نے انبیاء سے لیا ہے، انبیاء سے لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، وَإِذْ بمعنی اذکر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب اس وعدے کو یاد کرو، اس عہد کو یاد کرو، اس پختہ عہد کو یاد کرو جو میں نے انبیاء سے لیا ہے۔ ارواح انبیاء سے نہیں، انبیاء سے لیا ہے۔ قرآن پاک کے جو لفظ ہے نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ارواح انبیاء نہیں بولا یہاں اللہ رب العزت نے کہ ارواح نبیین سے میں نے وعدہ لیا ہے، نا، انبیاء سے جو میں نے وعدہ لیا ہے۔ تو کیا مطلب کہ نبی یہاں آ کر نہیں بنتا، نبی یہاں آ کر نہیں بنتا، وہ عالم ارواح میں بھی ہو پھر بھی نبی ہوتا ہے، پھر بھی نبی ہوتا ہے وہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب انبیاء سے پختہ وعدہ لیا جا رہا تھا۔ وعدہ کیا لیا جا رہا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، جب تمہارے پاس کتاب آ جائے، حکمت آ جائے، جب تمہاری شریعت کا ڈنکا بجنا لگے، لوگ تمہارے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں،
تمہاری شریعت کے احکام پر عمل شروع ہو جائے، تمہاری شریعت کا سکہ چل رہا ہو، این اس وقت جب تمہاری شریعت کا سکہ چل رہا ہو، تمہاری نبوت اور رسالت کے ڈنکے بج رہے ہوں، این اس دوران وہ عظمت والا، وہ بلندی والا، وہ رفت والا، وہ شان والا، وہ عظمت والا، وہ برکت والا رسول آ جائے. ثم جاءکم رسول، پھر وہ تمہارا رسول آ جائے. اور میلاد کیا ہے؟ رسول کے آنے کا نام. تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب وعدہ لے رہا ہے، انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے. پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنی نبوت کی بساط لپیٹ لینی ہے. تمہاری نبوت، تمہاری شریعت منسوخ، تمہاری نبوت کے احکام ختم، تمہاری نبوت کے احکام ختم، تمہاری رسالت کے احکام ختم. اب تمہاری رسالت نہیں چلے گی. ثم جاءکم رسول، جب وہ میرا عظمت والا رسول آ جائے تو اس کے بعد پھر تمہاری نبوت اور رسالت کے احکام نہیں چلنے. تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، بس تم نے میرے رسول پر ایمان لے آنا ہے. یہ جو ثم جاءکم رسول کا لفظ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب وہ رسول آ جائے، اور اس آنے کا نام ہی میلاد ہے. اور اس مجلس کو، اس عالم روا کی محفل کو حضرت امیر خسرو نے کس انداز میں پیش کیا ہے، جو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے مرید ہیں. آپ فرماتے ہیں نمی دانم چه منزل بود، نمی دانم چه منزل بود، شب جائے کہ من بودم، بہار سو رقص بسمل بود، شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود، شب جائے کہ من بودم. خدا خود میر مجلس اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم. یہ وہی عالم ارواح کی محفل میلاد ہے جس کو اللہ رب العزت تمام انبیاء کو جمع کر کے اور انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے کہ جب میرا محبوب آ جائے تو بس اس کے بعد تم نے میرے محبوب کو ماننا ہے، میرے محبوب کو ماننا ہے. اس کی آمد پر اپنی بات نہیں کرنی، بس اس کی آمد کے بعد پھر محبوب کی بات کرنی ہے. خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم. اس کے بعد اگر اس کائنات کے اندر کسی کی روشنی ہوگی تو وہ شمع محمدی کی روشنی ہوگی. یہ وہ پہلی مجلس ہے، مجلس میلاد، نبی پاک کے آنے کی مجلس، ظہور قدسی کی مجلس، جو اللہ رب العزت انبیاء کو جمع کر کے، پاک لوگوں کو جمع کر کے، پاک لوگوں کو جمع کر کے، اپنی ربوبیت کی مجلس سارے ہی پاک نپاک سارے ہی، اور محبوب کے میلاد کی مجلس صرف پاک، صرف پاک. کہتے ہیں ہم میلاد کی مجلس میں جاتے ہی نہیں. نہ وہ تمہیں آنے دیتا ہی نہیں. وہ تمہیں آنے دیتا ہی نہیں. مولانا روم فرمارے ایک بات کرتا ہوں، مولانا روم کی، دو شخص، ایک بے نمازی چرسی سوٹا لگانے والا اور ایک نیک طیب پاک اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا، دونوں کا ساتھ ہو گیا. تو دونوں سفر کر رہے ہیں. سفر کے دوران کرتے کرتے مولانا روم کہہ رہے ہیں، عقائد بیان کر رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا تو وہ نمازی جو ہے نا، اس نے کہا میں نماز پڑھ لوں، مسجد آئی ہے اس کے اندر جا کر نماز پڑھ لوں. تو اس نے کہا تو نماز پڑھ لے، اپنا کام کر لے، میں اپنا کام کر لیتا ہوں. وہ باہر بیٹھ گیا اور شروع کر دی سگریٹ پینے. وہ نماز، اس نے وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، پھر نظارے ہوئے، لطف ہوا.
نماز لمبی ہوتی گئی. اب اس نے 1 سگریٹ 2 سگریٹ 4 سگریٹ 5 10 پیے. کتنے پینے تھے اس نے؟ یہ دنیا کے نشے ہیں نا, ان کی کوئی قیمت نہیں اور کوئی مزہ نہیں. آخر میں اضطراب ہے. دنیا کا جو مرضی نشہ کر لو آخر میں بے چینی ہے. لیکن جو عشق مصطفیٰ کا نشہ ہے, جو اللہ کی عبادت کا نشہ ہے, جو نشہ کرتے جاؤ گے چکھتا جائے گا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.